الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات جھم جھم کر درود پاک پڑھیں، پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ اور مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کی شروعات یعنی 2 شعبان المعظم ہم سب کے امام، ہم سب کے مقتدا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی 2 شعبان المعظم آپ کا یوم وصال۔ اور یہ شخصیت کسی کے تعریف کے محتاج نہیں، یہ شخصیت کسی کے بتانے کی محتاج نہیں، ان کی شان کسی کے بتانے کی محتاج نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امت مسلمہ پر اور قیامت تک جو امت مسلمہ آتی رہے گی اور جاتی رہے گی، تمام پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان رہے گا، اور کروڑہ احسان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے، جس کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے، اس کو علم دین کی راستے پر ڈال دیتا ہے، علم دین حاصل اس کو ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم کی بات کو سننے والے بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا 5ویں مت بننا، یعنی عالم سے بغض، حسد، کینہ مت رکھنا، ورنہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم کی بات کو سننے والے بن جاؤ، یا پھر عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5ویں مت بننا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عالم کا مقام، عالم کی شان، عالم کا مرتبہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگے ہیں۔ شعبان المعظم بڑا پیارا مہینہ ہے، اور بڑی پیارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بڑا مقدس مہینہ ہے یہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ جو مرتبہ اور جو یہ مقام اور یہ جو شان آپ کو ملی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں مل گئی، یہ جو مرتبہ آپ کو ملا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ملا ہے، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دادا جن کا نام نعمان تھا، آپ کا نام آپ کے دادا کی نسبت سے رکھا گیا، مناسبت سے رکھا گیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام لائے، اور وہ آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی ویسی بارگاہ میں نہیں لے کر کے گئے، ایسی ویسی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کے بیٹے حضرت ثابت یعنی حضرت امام اعظم کے دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، صحابہ چاروں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، حضرت حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بتائی، جس کا میں مولا اسی کے علی مولا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ کو دعا دی، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے خاندان کو ہمیشہ بھلا فرمائے گا، ہمیشہ بھلائے گا، ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے گا، خیر و برکتیں ان کو عطا ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا صلہ تھا، یہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کو پہنچے، اس شان کو پہنچے کہ پوری دنیا میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے 1300 کچھ سال ہو گئے ہیں، لگ بھگ 1300 سال ہو گئے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح منایا جاتا ہے، اس طرح مانا جاتا ہے، اس طرح ان کی تقلید کی جاتی ہے اور ان کے مسائلوں پر ایسا عمل کیا جاتا ہے جس طرح آج ہمارے درمیان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سچ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا فیضان ہمارے درمیان، وہ ہمارے درمیان پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے لگ بھگ آپ کے اس زمانے میں جس وقت آپ موجود تھے لگ بھگ 26 صحابہ موجود تھے، سبحان اللہ، اور آپ کی ملاقات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسے صحابہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ تابعین بھی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ نے ان لوگوں سے حدیثیں بھی نقل کی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے آپ کی شان۔ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کے صحابہ تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے، پیارے اسلامی بھائیو، ثریا ایک ستارہ ہے جس کی چمک اور دمک بڑی ہے، حضور تاج الشریعہ بھی اس کلام میں اس کا نام لیا ہے، ثریا کو سرا کر دی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ثریا یہ ایک آسمانوں میں ستارہ ہے جس کی چمک دھمک تلک اس کی بڑی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام اعظم کی شان کو اس طرح بیان کیا کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے تو فارس کے رہنے والوں میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کو حاصل کر لے گا اور اس کو اپنے سے پالے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو وہ کوئی کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علم اگر ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ جائے تو اس کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں بلکہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اور کروڑا احسان ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے ہم کو ہر مشکل سے بچایا، ہر پریشانی سے بچایا، ہر دقت سے بچایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی بات تو میں نہیں کر سکتا، ان کے علم کے مقام کی بات تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ علم کو دیکھیں گے تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، آپ کی عقلیں ہکا بکا رہ جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان کے اخلاق کو دیکھیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، جب آپ ان کے اخلاق کو، کردار کو پڑھیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اتنا بڑا امام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کی بشارت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اس کے اخلاق اور اس کی پرہیزگاری کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل چمک جائے گا، آپ کا دل مچل جائے گا، آپ کا دل کھل اٹھ جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک کلام مقدس دن میں پورا کیا کرتے تھے اور ایک رات کو تراویح میں مکمل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس طرح آپ لگ بھگ 60 سے 61 کلام مقدس، کلام پاک اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی پرہیزگاری تھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جلوہ فرما ہیں بغداد شریف کی سرزمین پر، وہاں آپ نے ایک روایت میں 1100 کلام مقدس آتے ہیں اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر
4000 کلام مقدس کو مکمل کیا، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی تھی، یہ آپ کی پرہیزگاری تھی، یہ آپ کا اللہ کی طرف شوق تھا، اللہ کی طرف قرب تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی شان کیا شان ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف حضرت امام اعظم کے نعرے لگائے جائیں، صرف حضرت امام اعظم کے نعرے محبت میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم کی سیرت کو اپنایا جائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی میں نے کسی شخص کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، اپنے دل میں حسد نہیں رکھا، اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کیسے حضرت امام اعظم کو ماننے والے ہیں، کیسے ہم حنفی کہلانے والے ہیں کہ حضرت امام اعظم اتنا بڑا امام فرما رہا ہے کہ کبھی میں نے کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، برائی نہیں رکھی، کینہ نہیں رکھا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات کا برا نہیں مانا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم طرح طرح کی باتوں پر اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں، طرح طرح کی باتوں میں ہم اپنے بھائیوں سے دل جوئی کر دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں، اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا امام ہے کہ اس کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری شان کیا، ہم کو کس نے بیان کیا؟ ہم تو آج مرے کل کو دوسرا دن ہے، لیکن حضرت امام اعظم کی شان دیکھو کیا ہے۔ 1300 سال کے بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا، ان کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وجہ کہ یہ اللہ کا قرب ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دے دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن ہمارے اندر کیا ہے، ہم اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ آخری بات بتا کر کے گزر رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے خاص بات یہ تھی، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے کسی شخص کی برائی کے بدلے برائی سے نہیں دیا، یعنی اگر کسی شخص نے میرے ساتھ برائی کی تو میں نے اس شخص کی کبھی برائی سے بدلہ نہیں دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم کو ماننے والے، محبت کرنے والے، ان سے رغبت رکھنے والے حضرت امام اعظم کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حضرت امام اعظم کے فیضان سے فیضیاب ہو جائیں اور اپنے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی پرہیزگاری کو اپنائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر فیضان جاری ہو جائے گا، اور جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہو جائے گا، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے اور ہم تمام کی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اس